لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری یہ گفتگو شب قدر کے بارے میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شب قدر کے بارے میں، شب قدر کی فضیلت کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے کہ آج یہ جو شب ہے، شب قدر، 23ویں شب قدر ماہ مبارک رمضان، اس کی فضیلت کیا ہے اور اللہ نے کیا مرتبہ بخشا ہے اس شب کا۔ واقعاً یہ شب 1000 مہینوں سے افضل اور برتر ہے۔ یہ شب وہ شب ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ شب مغفرت کی شب ہے۔ یہ شب دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے۔ اللہ اس میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو مقبول فرماتا ہے۔ یہ شب انسان کو اپنے معبود کی بارگاہ میں نزدیک کرتی ہے۔ یہ شب معبود حقیقی سے بندے کو نزدیک کرتی ہے۔ یہ شب وہ ہے کہ جو برکتوں کی شب ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جس میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ یہ شب وہ شب ہے کہ جس میں انسان کے سال بھر کے امور مقدر ہوتے ہیں، اور یہی نہیں، یہی وہ شب ہے کہ جس میں ملائکہ اور روح القدس جیسا عظیم ملک اپنے رب کے حکم سے زمین پر نازل ہوتا ہے، اور انسان کا یہ مقدر نامہ، یہ تقدیر نامہ جو انسان کے لیے لکھا جاتا ہے، اس کو لے کر امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ تو ہم میں کون ایسا ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کا نامہ اعمال، اس کا یہ مقدر نامہ جو امام کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، وہ اس میں کوئی کسی طرح کی خامی پائی جائے، اس میں کسی طرح کا نقص پایا جائے؟ نہیں، بلکہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ جب ہمارا یہ تقدیر نامہ، یہ سال بھر کا ہمارا یہ قسمت نامہ جس کو کہا جائے، جب امام کی خدمت میں پیش ہو تو ایک اچھے طریقے سے پیش ہو کہ جسے دیکھ کر امام خوشی کا اظہار کریں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس شب میں شب بیداری کریں، اپنے آپ کو خدا کی عبادت میں مشغول رکھیں، اور نماز صبح تک اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر و ناظر رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی ہم دعا کریں گے، جتنا ہم استغفار کریں گے، وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے کہ 3 شب قدر گزرتی ہیں ماہ مبارک رمضان میں۔ ایک 19ویں شب ہے، ایک 21ویں شب ہے، اور ایک 23ویں شب ہے۔ تو لہذا جو افراد، جو مومنین 21ویں اور 19ویں شب میں حضور پیدا نہیں کر سکے ہیں، یا ان سے استفادہ نہیں اٹھا سکے ہیں، یا ان میں اعمال اور عبادت انجام نہیں دے سکے ہیں، تو ان کے لیے غنیمت ہے، یہ بہترین موقع ہے کہ وہ آج کی اس شب میں خدا کی عبادت کریں، خدا کی بارگاہ میں آئیں، اپنے دعاؤں کے لیے استغفار کریں، دوسرے مومنین کے لیے دعائیں کریں، اس لیے کہ اللہ نے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت رکھی ہے۔ واقعاً بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم اس سے بھرپور استفادہ اٹھائیں۔ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں اور شب قدر کی فضیلت کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 شب باقی رہ جاتی تھی، آخری 10 دن باقی رہ جاتے تھے، تو پیغمبر اسلام اپنے بستر کو سمیٹ دیتے تھے اور ان راتوں کو عبادت الہیہ سے مخصوص کر دیتے تھے، اور شب قدر کے بارے میں فرماتے تھے کہ جو اس شب قدر میں اگر کوئی سونا چاہتا تھا تو پیغمبر اکرم اس کے اوپر پانی ڈال کر اس کو بیدار کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس شب کے
आमाल अंजाम दीजिए, इस शब में अल्लाह की रहमत से इस्तिफ़ादा कीजिए। और यही नहीं बल्कि हमारी और आपकी शहज़ादी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहि वसल्लम भी इस शब का अजीब एहतमाम किया करती थी और अपने अहल खाना से फरमाया करती थी कि जो शख्स इस शब अल्लाह की मग़फ़रत से गाफिल हो गया तो समझो उससे बड़ा कोई महरूम नहीं है। और इसी तरीके से इमाम साद इस्लाम के बारे में मिलता है कि एक मरतबा आपकी तबीयत नासाज थी और माह मुबारक रमज़ान की 23वीं शबान पहुंची तो आपने फरमाया कि मुझे मस्जिद में ले जाया जाए। तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और आप नमाज सुबह तक इबादत इलाहिया में मशगूल रहे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमाम की तबीयत नासाज थी, लेकिन इसके बावजूद भी आप मस्जिद में गए और आपने शब्बेदारी की और इबादत इलाहिया को अंजाम दिया। लिहाजा मैं आप सबसे चाहता हूँ कि हमें अल्लाह ने जो इसादत नसीब फरमाई है शब कद्र की, हमें इसमें इबादत और अमाल अंजाम देने चाहिए और अपने माबूद हकीकी की बारगाह में अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ करनी चाहिए और एक दूसरे के लिए हमें दुआ खैर करनी चाहिए और हमें ज़हूर हक़ की दुआ करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि माबूद ये तमाम मोमिनीन जो इस वक्त इस बला और इस करोना जैसी बीमारी में मुब्तला हैं, परवरदिगार आलम हम सब को इससे निजात अता फरमाए। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।